تو ہم نے انہیلنگ اور ایکسہیلنگ کے بارے میں بات کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ دونوں میں سب سے پہلا اہم مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ والیوم میں تبدیلی آتی ہے، یعنی والیوم بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے۔ لیکن میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ اصل میں کیسے ہوتا ہے، تو میں نے سوچا کہ اب اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور میں شروع اس طرح کروں گی کہ آپ کے سینے کے بیچ میں ایک بڑی سی ہڈی ہوتی ہے جو نیچے کی طرف جاتی ہے، اور میں اسے تھوڑا بڑا بنا کر کھینچ رہی ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہ ہڈی کہاں ہے، لیکن آپ اپنے جسم پر بھی یہ ہڈی محسوس کر سکتے ہیں، جس سے ہم یا تو سینے کی ہڈی کہتے ہیں یا اس کا زیادہ تکنیکی نام سٹرنم ہے۔ تو میں یہاں یہ لکھ دیتی ہوں۔ سٹرنم وہ درمیان میں موجود ہڈی ہے اور دونوں طرف کی ساری پسلیاں اسی سے جڑی ہوتی ہیں۔ تو آپ کے پاس کل 12 پسلیاں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ پسلیوں کی 12 جوڑیاں ہوتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ یہ سمجھیں کہ کل پسلیاں صرف 12 ہیں۔ ہمارے پاس کل 24 پسلیاں ہوتی ہیں اور 7 جوڑیاں ہوتی ہیں پسلیوں کی، تو 14 پسلیاں اصل میں سیدھا اسی ہڈی سے جڑتی ہیں، یعنی سٹرنم ہڈی سے۔ تو یہ جو سفید رنگ میں ہیں یہ پسلیاں ہیں، اور پسلیوں کے درمیان اصل میں پٹھے بھی ہوتے ہیں۔ تو میں اب کچھ پٹکے بنانے لگی ہوں جو پسلیوں کے درمیان ہیں، اور ہر پٹکے کی اپنی نوک ہوتی ہے جو انہیں سکڑنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ تو یہ پٹکے آپ کے جسم یا دماغ کے قابو میں ہوتی ہیں، اور ان کا نام میں یہاں سائڈ پر لکھ دیتی ہوں۔ انٹرکوسٹل پٹھے ہے، اور انٹر کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں، تو یہ پٹھے کا نام ہے، اور کوسٹل کا تعلق پسلیوں سے ہے۔ تو جب آپ کو کوسٹل لفظ نظر آئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم پسلیوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو پسلیوں کے درمیان جو پٹھے ہیں وہ انٹرکوسٹل پٹھے ہیں، اور جب آپ کا دماغ کہتا ہے کہ مجھے گہری سانس لینی ہے تو یہ پٹھے سکڑتے ہیں اور پسلیاں باہر کی طرف حرکت کرتی ہیں۔ اور آپ کے پاس ایک اور پٹھا بھی ہے۔ میں یہاں کینوس پر تھوڑی جگہ بنا لوں۔ آپ کے پاس ایک اور پٹھا بھی ہے جو نیچے کی طرف اس طرح سے ہوتا ہے، اور اس کی ایک الٹے یو جیسی شکل ہوتی ہے۔ تو میں اسے گنبد کی طرح بناتی ہوں۔ آپ اسے گنبد کی طرح سوچ سکتے ہیں، اور یہ گنبد دراصل وہ فرش ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے تھورکس کے فرش کا ذکر کیا تھا، تو یہ ہے ہمارا ڈائفرام کا پٹھا۔ تو ہمارے پاس ڈائفرام کا پٹھا ہے، اور جب یہ سکڑتا ہے تو یہ باہر کی طرف جانے کے بجائے نیچے کی طرف جاتا ہے، تو یہ کچھ اس طرح ہموار ہو جاتا ہے، اور میں یہ بنا بھی سکتی ہوں۔ اگر آپ ابھی میرے ساتھ رہیں تو میں یہ گنبد جیسی شکل ہٹانے لگی ہوں، اور میں اسے بناؤں گی جیسا کہ اس کراو کے وقت نظر آتا ہے۔ تو جب یہ سکڑتا ہے تو یہ زیادہ ہموار ہو جاتا ہے، اور یہ ہموار ڈائفرام جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب پہلے سے بھی نیچے آ گیا ہے، اور جیسے ہی یہ نیچے جاتا ہے اس جگہ میں موجود تمام ڈھانچے اس جگہ میں دونوں پھیپھڑے، اور ظاہر ہے میں نے دل یہاں بنایا نہیں، لیکن دل اس کارڈیاک نوچ میں ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں یہاں دل بھی بنا سکتی ہوں، تو یہ ہمارا دل ہے۔ یہ سب کے سب نیچے کی طرف حرکت کریں گے، تو یہ ہمارا دل اور ہمارے پھیپھڑے ہیں۔ یہ جسمانی طور پر نیچے اور باہر کی طرف کھینچے جائیں گے۔ یہ باہر کی طرف بھی حرکت کریں گے جب انٹرکوسٹل پٹھا باہر کی طرف حرکت کرے گا۔ تو آپ کے پاس ان پھیپھڑوں کی توسیع ہوتی ہے، یہ وسیع ہوتے ہیں، یہی بنیادی خیال ہے۔ اور اگر آپ اس پر زوم کریں تاکہ بالکل دیکھ سکیں کہ یہ توسیع کیسی لگتی ہے، جب میں کہتی ہوں کہ پھیپھڑوں میں زیادہ والیوم ہے تو حقیقت میں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ تمام ایلویولائی، فرض کریں یہ ایلویولائی ہیں، یہ ایک اور شاخ ہے، اور یہ یہاں ایک اور ایلویولائی ہے۔ یہ سارے ایلویولائی اصل میں پھیل رہے ہیں، اور آپ کے پاس تقریباً 500 ملین ایلویولائی ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی تعداد ہے، یہ ایلویولائی کی بہت بڑی تعداد ہے۔
اور اگر میں انہیں واقعی بنانا شروع کر دوں تو میں یہاں ہمیشہ کے لیے بناتی رہوں گی۔ ایسا ہی ہے، اتنے سارے الویولائی بناتے رہنے میں ہمیشہ لگ جائے گا۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب پسلیاں باہر جاتی ہیں اور ڈائفرام نیچے جاتا ہے تو یہ الویولائی اصل میں باہر کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ یہ واقعی باہر کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، یعنی یہ سائز میں بڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے لگتے ہیں جیسے ان کا سائز بڑھ گیا ہو، اور یہ کچھ اس طرح دکھتے ہیں۔ اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان الویولائی کے ارد گرد کافی ساری پروٹین ہوتی ہے۔ ان کے ارد گرد کے خلیات میں کافی ساری پروٹین ہوتی ہے، اور اس پروٹین کو الاسٹن کہتے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الاسٹن کیا کرتا ہوگا۔ اس کا نام بھی کچھ الاسٹک جیسا لگتا ہے۔ الاسٹن اصل میں ربر بینڈ کی طرح ہوتا ہے، تو آپ الاسٹن کو ربر بینڈ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جب پٹھے نیچے اور باہر حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور الویولائی کھینچ کر کھل جاتے ہیں۔ اب میں تھوڑا اوپر جاتی ہوں تاکہ آپ دوبارہ انہیلنگ کے خیال پر غور کر سکیں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تو آپ کے ساتھ کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک، آپ کے پاس مسلز، میں یہاں لکھ دیتی ہوں، پٹھے سکڑ رہے ہیں۔ اور جب میں پٹھے کہتی ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ میں ان انٹرکوسٹل پٹھوں اور ڈائفرام کی بات کر رہی ہوں۔ اور پٹھوں کے سکڑنے کے نتیجے میں اب الویولائی کھنچ کر کھل جاتے ہیں۔ تو وہ ربر بینڈز، وہ الاسٹن پروٹینز اصل میں کھنچ رہے ہوتے ہیں، تو الویولائی کھنچ کر کھل جاتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ اب کیا ہوگا جب پٹھے ڈھیلے ہو جائیں گے، جو کہ ایکسہیلنگ کے وقت ہوتا ہے۔ جب پٹھے ڈھیلے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الاسٹن کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اگر یہ ربر بینڈ جیسا ہے جیسا میں کہہ رہی ہوں، تو پھر الویولائی واپس اپنی جگہ آ جائیں، اور یہی اصل میں وہ طاقت ہے جس کی وجہ سے والیوم دوبارہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس کافی سارے ربر بینڈز ہیں جنہیں آپ کھینچ رہے ہیں، تو میں ذرا تصویر دکھاتی ہوں جس سے آپ کو یہ بات بالکل سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ جسمانی طور پر اپنے پٹھوں کو استعمال کر کے اسے کھولنے میں مدد دے رہے ہیں، تو جیسے ہی آپ کھینچنا بند کریں گے، یعنی جب آپ اپنے پٹھوں کا سکڑاؤ روک دیں گے اور اب آپ کے پاس ایک اچھا خاصا بڑا والیوم ہوگا، تو کیا ہوگا؟ تو یہ سارے الاسٹن مالیکیولز واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے۔ میں اسے ذرا مختلف رنگ سے دکھاتی ہوں۔ چلیں یہ رنگ استعمال کرتے ہیں، یہ واپس آ جائیں گے۔ اس طرح سارا پروٹین واپس اپنے اصل سائز میں جانا چاہے گا، اور جب ایسا ہوگا تو یہ چیز چھوٹی ہو جائے گی۔ تو میرے الویولائی واپس اپنے اصل سائز پر آ جاتے ہیں، جو اس سے کافی چھوٹا تھا۔ میں آپ کو جلدی سے یہ دکھا دیتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ سکراؤ نے چیزیں کھولی تھیں، لیکن ریکوائل ہی ہے جو چیزوں کو واپس معمول کے سائز پر لے آتا ہے۔ اور میں یہ مٹا دیتی ہوں تاکہ تصویر تھوڑی صاف نظر آئے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں انہیلنگ میں ہم والیوم بڑھانے کے لیے چیزوں کو کھولتے ہیں سکراؤ کے ذریعے، اور یہ دراصل توانائی کا تقاضا کرتا ہے نا؟ یاد رکھیں، آپ کسی پٹھے کو سکیڑ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کیمیکل انرجی خرچ نہ کریں۔ تو اس میں کیمیکل انرجی لگتی ہے، اور عام طور پر ہم اس مالیکیول کو ATP کہتے ہیں، جو وہ خاص قسم کی کیمیکل انرجی ہے جو ہم استعمال کریں گے۔ اور جب آپ ایکسہیل کرتے ہیں اور والیوم کم کرتے ہیں تو یہ الاسٹک ریکوائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی الاسٹک پوٹینشیل انرجی ہے۔ تو یہ عمل، یعنی انہیلنگ اور ایکسہیلنگ، اصل میں ایک دوسرے سے تھوڑے مختلف ہیں۔ ایک طرف آپ ATP استعمال کر رہے ہیں، یعنی یہ مالیکیولز واقعی جل رہے ہیں، اور پھر جب آپ ایکسہیل کرتے ہیں تو اب آپ کیمیکل انرجی استعمال نہیں کر رہے، آپ صرف وہ الاسٹک پوٹینشیل انرجی استعمال کر رہے ہیں۔ بالکل وہی قسم کی توانائی جیسے آپ تصور کریں کہ اگر آپ ربر بینڈ کو کھینچ کر چھوڑ دیں، تو چلیں
یہاں بس کر دیتے ہیں۔ ہم اگلی ویڈیو میں یہیں سے آگے بڑھیں گے۔